معروف ڈاکٹر امجد حسین بلوچ جو ماہر نفسیات ہیں کہ لوگوں کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی زندگی پہ تو اثر پڑ ہی رہا ہے، آئے ان کے نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہم ڈاکٹر امجد صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور نیشنل نیوز بکھر کی پوری ٹیم کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہر اداسی، بے چینی اور گھبراہٹ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نفسیاتی بیماری ہو یا کوئی بہت بڑی نفسیاتی بیماری بن چکی ہو۔ آج کل کے جو حالات ہیں، جہاں کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں پہ اس کی وجہ سے تقریباً جو پوری دنیا ہے وہ ایک فرسٹریشن میں ہے، ایسی صورتحال میں انسان اگر کسی حد تک اداس مایوس رہتا ہے اور اس میں پریشانی کی کیفیت آتی ہے، بے چینی کی کیفیت آتی ہے، تو کسی حد تک ایک نارمل کیفیت ہے، یہ ایک فطری رد عمل ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسی صورتحال آتی ہے، کوئی اسٹریسفل سچویشن آتا ہے یا کوئی پریشانی والی جو صورتحال جو ہوتے ہیں پریشانی والے، اس میں انسان اگر پریشان ہوتا ہے، اداس مایوس ہوتا ہے، اگر بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری بن چکی ہے۔ ہاں، اگر یہ جو صورتحال ہے اگر یہ کچھ کافی عرصے تک رہے یا اس کیفیت کی آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوں، تب آپ اپنے کسی جو ہے آس پاس میں اگر کوئی اویلیبل ہے نفسیاتی ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں تو ان سے ضرور آپ رابطہ کریں اس چیز کے بارے میں۔ چند چیزیں اور کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ جو فرسٹریشن ہے، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے میرے خیال سے پچھلے 3-4 مہینے سے جو ہے یہ ایک صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کے بارے میں، تقریباً شہر سے لے کے گاؤں تک جتنے بھی میرے خیال سے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوگا کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں، آپ کی جو یہ فرسٹریشن ہے، جو بے چینی کی کیفیت ہے، یہ زیادہ تر مختلف جو آپ نیوز چینلز دیکھتے ہیں یا جو میڈیا کے ڈیفرنٹ جو انریلائبل جو سورسز اگر میں کہوں وہ دیکھتے ہیں، تو کوشش کریں میڈیا کو دیکھنا یا مختلف چینلز کو دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ جو ریلائبل سورسز ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، WHO ہے، اس کی ویب سائٹ ہے یا اس کی جو ڈفرینٹ اگر ان کے اگر انٹرویوز آتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں، وہاں سے فیکٹس اور فگرز کو آپ دیکھیں اور کوشش کریں پازیٹیو رہیں، کیونکہ جتنی نالج آپ کو آنی چاہیے تھی کرونا وائرس کے بارے میں، اس سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں، وہ اب تک آپ تک آ چکی ہوگی، اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پرہیز کرنی ہے اس چیز سے۔ کیونکہ اس وقت اگر میں کہوں کہ کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، سب کچھ اسی پرہیز میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ آپ جتنی زیادہ پرہیز کریں گے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی ممبرز کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں اپنی نیند پوری کریں، اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، تاکہ اس وقت آپ کی جو امیونٹی ہے اس کو بڑھانے کی سخت ضرورت ہے آپ کو، کہ آپ کی جو امیونٹی جتنی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی باڈی کو لڑنے کی جو صلاحیت ہے وائرس سے وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، کوشش کریں پازیٹیو رہیں۔ آپ کی پریشان ہونے سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا، آپ کی احتیاط کرنے سے کرونا وائرس کم بھی ہو سکتا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے، آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے کہ آیا یہ جو ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے؟ اچھا، اب یہ ایک عذاب ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھ سے بہتر آپ کو کوئی جو دین کے عالم ہے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک امتحان، میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک امتحان ہے، ایک مشکل کی گھڑی ہے ہمارے اوپر، اور اس میں بھی ہم پازیٹیو رہ سکتے ہیں، پازیٹیو سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہلی قوم نہیں ہیں، ہم پہلے انسان نہیں ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ مشکل وقت آیا ہے یا جو مشکل کی گھڑی یا امتحان آیا ہے۔ میرے خیال سے جب سے آدم کی ذات شروع ہوئی ہے، انسانیت شروع ہوئی ہے، مختلف قوموں کے اوپر مختلف جو ہے وہ عذاب یا امتحان جو ہے وہ آئے ہیں پہلے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ عذاب ہے، امتحان ہے، تکلیف کی گھڑی ہے، فرق یہ ہے کہ ہم اس تکلیف سے پہلے کیسے تھے، ہم اس امتحان سے پہلے کیسے تھے، اب کیسے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیسے بنتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پہلے کیسے انسان تھے، اس تکلیف کے بعد
ہم اپنے آپ کو کتنا پالش کرتے ہیں, ہم اپنے اندر کتنی تبدیلی لاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو رشتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو انسانیت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہمارا ان کے ساتھ پہلے کیسا بیہیویئر تھا, اب کیسا ہے اور بعد میں کیسا رہے گا, یہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. یا جو آپ کے نیچے والا, جو آپ سے نیچے والا جو طبقہ ہے, جو آپ کے ملازم ہیں, جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, جو بھی ریلیشنز ہیں, جو بھی انسان آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ پہلے کیسے تھے, آپ کی ذات سے پہلے کبھی ان کو کوئی نقصان پہنچا ہو, ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو ابھی یہ وقت ہے میرے خیال سے اس امتحان کی گھڑی میں کہ بجائے اس کی کیا پریشان ہو, آپ اپنے آپ کو پالش کریں, آپ اپنے بیہیویئر کو, اپنے اندر اگر کوئی خامی ہے, انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا, لیکن انسان میرے خیال سے کوشش کرے تو انسان اپنے اندر تبدیلی ضرور لا سکتا ہے, کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اس مشکل گھڑی سے جب آپ نکلیں آگے تو ایک اچھے انسان ہو. اور میرے خیال سے کہ یہی ایک بہترین جو ہے نا ایک پازیٹیو اپروچ ہے ایک انسان ہونے کے ناطے, کہ پہلے آپ کیا تھے, اب کیا ہیں, اور اس امتحان کی گھڑی کے بعد آپ کیا ہوتے ہیں, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب, نیشنل نیوز ٹی وی چینل کے حوالے سے آپ لوگوں میں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں, جو پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو پریکاشنس ہیں یا جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تقریباً لوگوں کو پتہ ہے میرے خیال سے. میں پھر بھی کہوں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں, اپنے جو باہر فضول جو آپ کا آنا جانا ہے اس کو آپ کم کریں, اور جو فضول میں جو آپ کی میل جول ہے, باہر نکلنا ہے لوگوں کے ساتھ, اس کو کم کریں. خاص طور جو ہمارے جوان حضرات ہیں, جیسے کل ایک دوست ہمارے ینگ ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ کورونا سے جو مورٹلٹی ریٹ ہے, جو موت کی جو شرح ہے, جو پرسنٹیج ہے, وہ جوان جو لوگ ہیں ان میں کم ہے ذرا, تو اسی لیے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, جو بوڑھے ہیں, جو بچے ہیں, جو جوان ہیں, سارے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ویسے بھی WHO کے مطابق جو 80% جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کے کیریئر ہیں, ان میں زیادہ تر علامتیں نہیں آتی یا ہلکی پھلکی علامتیں آتی ہیں. باقی جو کیسز ہیں ان میں کچھ سیریس کیسز ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جو اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان میں زیادہ سیویرٹی آتی ہے بیماری کی. تو جوان حضرات سے صرف میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ان 80% یا جو کیریئرس ہیں ان میں سے ہیں, یا جو ایسمپٹومیٹک ہیں, یا جن میں علامتیں نہیں آتی, اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو ایز اے کیریئر آپ دوسروں کے لیے نقصان کار ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کے فیملیز کے اندر بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو ان کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ صرف اپنا خیال آپ نے نہیں رکھنا, آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی سبلنگس ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, آپ ان کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. تو اس کیفیت میں, اس گھڑی میں ہمیں صرف اپنا نہیں, ہمیں پوری کمیونٹی کا, پوری سوسائٹی کا, ہمیں اپنی فیملی کا, سب کا سوچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی پریکاشنس ہیں WHO کی طرف سے کہ اپنی ہاتھ بار بار دھوئیں, سینیٹائزرز کا استعمال کریں, یہ ساری جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان سب کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں. اور اب آپ کے جو فیملی میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی آپ انکریج کریں, یہ چیزوں کو اپنائیں اپنی زندگی میں, تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد حسین جو ہمارے نفسیاتی, ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ لوگ احتیاط کریں. ہم آپ کے لیے یہ اس وبا سے لڑنے کے لیے ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, ہم اس وبا سے لڑیں گے. اسی وبا سے لڑنے کے لیے پولیس, آرمی, ریسکیو, ڈاکٹر, صحافی سب ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ لوگ ٹینشن صرف آپ اپنے گھروں پہ رہیں, احتیاط کریں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. ہم اس جنگ سے لڑیں گے, اور آپ صرف اتنا لڑیں کہ آپ اپنے گھروں پہ رہیں, آپ گھر میں رہ کر اس جنگ سے لڑیں, اور انشاءاللہ ہم شکست دے کر رہیں گے اس وائرس کو, اور یہ ختم ہو کر رہے گا. ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جی اے دانش, نیشنل نیوز بھکر.